السلام علیکم ناظرین، یہی تھا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کا پوتا۔ تصویر میں آپ جو بچہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ بچہ احمد بھائی مولانا احمد سعید پالن پوری، استاذ جامعۃ الشیخ حسین احمد مدنی کا، جو کچھ دن پہلے الور راجستھان کے حادثے میں اپنی والدہ کے ساتھ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کا نام ابو رضا حفیظ تھا۔ اتنا لمبا نام ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، وہ یہ کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے دادا مفتی سعید احمد پالن پوری، سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے عام معمول کے مطابق نام کے تعلق سے گھر والوں سے مشورہ کیا۔ سب لوگ اپنے اپنے حساب سے نام بتا رہے تھے۔ انہی بتائے ہوئے ناموں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہونا تھا۔ سبھی نام مفرد بتائے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے اپنی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ ابو رضا حفیظ۔ حضرت مفتی صاحب یہ نام سن کر متوجہ ہو گئے کہ یہ نام کچھ الگ سا تھا۔ دریافت کیا کہ یہ کیسا نام ہے، اس نام میں کوئی خاص بات؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یہ تاریخی نام ہے۔ مفتی صاحب نے کیلکولیٹر اٹھایا، ابجد کے حساب سے حروف کی تعداد کا مجموعہ نکالا تو وہ 2008 نکل آیا۔ مفتی صاحب نے اسی نام کو فائنل کر دیا کہ کاغذات میں پورا نام ابو رضا حفیظ لکھ دیا جائے گا اور ہمارے بولنے میں مفرد نام حفیظ سے کام چل جایا کرے گا۔ ہمارے گھر میں یہ پہلا بچہ تھا جس کا تاریخی نام تھا۔ اور ناظرین، مفتی صاحب کے پوتے پوتیا اور نواسے نواسیاں ماشاءاللہ بہت تھے۔ سب کے ساتھ ان کا معاملہ پیار محبت والا معاملہ تھا، مگر ان سب بچوں کی مائیں اس بات کا خاص خیال رکھتی تھی کہ بچہ بیٹھک میں نہ جائے، کہ وہاں مفتی صاحب اپنے تصنیفی کاموں میں مشغول ہوتے تھے، اور اگر بچہ کوئی چلا گیا تو مفتی صاحب گھنٹی بجا کر گھر والوں کو متوجہ کر دیا کرتے تھے کہ بچے کو لے جائے کہ کہیں یہ میرے کاغذات ادھر سے ادھر نہ کر دے۔ مگر جب حفیظ پیدا ہوا اور گھٹنوں چلنا شروع کیا اور توتلی زبان میں امی ابا بولنا سیکھا تو یہ جناب گھر کی عورتوں سے نظر بچا کر مفتی صاحب کی بیٹھک کی طرف نکل لیا کرتے تھے، اور گھٹنوں چلتا ابا ابا بولتا بیٹھک میں پہنچتا تو مفتی صاحب کے عام معمول میں پہلی بار فرق دیکھنے کو ملا۔ مفتی صاحب کے پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں میں حفیظ پہلا بچہ تھا جس کی جانب مفتی صاحب کے دل کا میلان ہوا۔ اس دل کے میلان کا مطلب یہ نہیں کہ مفتی صاحب دوسرے بچوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ نہیں فرماتے تھے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ دوسرے بچوں سے بھی محبت تھی، مگر اس حفیظ نامی بچے کو دیکھ کر مفتی صاحب کی طبیعت کھل اٹھتی تھی۔ طبیعت کا یہ کھلاپن ان کے چہرے پر صاف محسوس ہوتا تھا۔ گھر کی عورتوں سے کبھی نظر بچا کر یہ بیٹھک میں پہنچتا تو مفتی صاحب اپنے کام چھوڑ کر اسے اپنی گود میں آنے دیتے۔ وہ جو بچوں کو عام طور سے سونگھا چوما اور چاٹا جاتا ہے، وہ والی کیفیت مفتی صاحب کی جانب سے اس بچے کے ساتھ دیکھنے کو ملتی تھی۔ اور ایسا تو بہت بار ہوا کہ مفتی صاحب اپنے تصنیفی کام کرتے کرتے تھکتے اور درمیان میں وقفہ لینا ہوتا تو گھنٹی بجا دیتے۔ ہم میں سے جب کوئی پہنچتا تو فرماتے، ایک کپ چائے کے لیے کہہ دو اور حفیظ کو بھیجو۔ جناب حفیظ تو جاتے ہی تھے، دوسرے بچے بھی چلے جاتے، اور یوں سب اپنے دادا کے پیار کے ساتھ ساتھ ان کی چائے کے ساتھ آنے والے وائمے سے بھی اپنا حصہ پاتے۔ 10-15 منٹ بعد یہ وقت ختم ہوتا تو چائے ناشتے کے برتن کے ساتھ بچوں کو بھیج دیا جاتا۔ اس کے بعد مفتی صاحب پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے۔ مفتی صاحب کو اس بچے کے ساتھ والہانہ پیار کرتے دیکھ کر عصر بعد آنے والے طلباء دارالعلوم دیوبند اور اساتذہ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ لاڈلا بن گیا، اور راستے یا گلی میں جہاں بھی یہ بچہ ملتا اساتذہ و طلباء دارالعلوم دیوبند اس کو گود میں اٹھا لینا اور چومنا نہ بھولتے۔ اور ناظرین، گزشتہ مہینے رمضان المبارک میں اس بچے نے اپنی پہلی محراب سنائی، جو کہ قضاء الہی سے اس کی آخری محراب ثابت ہوئی۔ تو ناظرین، یقیناً یہ بہت ہی غمناک داستان ہے، تو دعا کرے کہ اللہ اس بچے کی مغفرت فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ناظرین، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔